المجيد والفرقان الحميد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پر پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ اللہ رب العزت دا کروڑا شکر ہے کہ اللہ کریم نے سانو اپنے فضل دے نال انسان بنایا اور اللہ پاک نے اپنے سونے محبوب دا غلام بنایا اور اللہ نے سانو مسلک اہل سنت و جماعت عقیدہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی دیاں باقی ساواں سامنے استقائم اور دائم رکھے۔ اللہ پاک سڑا سب دا خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب دے اندر ارشاد فرمایا اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ تہاڈا اللہ دی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیتا موت تے زندگی نو۔ کیوں پیدا کیتا؟ تاکہ تہاڈی آزمائش کیتی جائے کہ تہاڈے وچ سونا عمل کون کردا ہے۔ یہ اللہ پاک نے تہاڈی اور میری زندگی اور جو موت دا ایک فلسفہ ہے وہ بیان فرمایا۔ یہ سال ثواب دی محفل ہے۔ اسی اپنی ایک مسلمان بہن جہاں سارے اندر زندگی کے چند ایام گزار کے گئی نے اور اپنا سفر پورا اپنی وقت پورا کر کے اپنے سفر تے چلے گئی، اسی طرح اسی بھی ایک دن اپنا وقت پورا کر کے سفر تے جانا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ایک نظام بنایا ہے زندگی اور موت کا، اور بنانے والا خود کہندا ہے میں نظام کیوں بنایا ہے، موت کیوں پیدا کی تھی تو زندگی کیوں بنائی۔ بندہ دنیا تے آندا پیدا ہوندا ہے، چند دن زندگی گزاردا ہے، کمیاں بیشیاں ہوندیاں نے زندگی گزارن دے کچھ ضابطے اللہ نے بیان کیتے نے۔ کچھ لوگ اس ضابطے دی زندگی گزارتے ہیں تو دنیا بھی آپ بہتر ہو جاتی تو آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، اور کچھ اس ضابطے تو ہٹ کے زندگی گزارتے ہیں تو دنیا تو بھی تنگی کٹتے ہیں، آخرت بھی اللہ پاک انہاں دے نال اللہ معافی فرمایا۔ آخرت پتہ معاملے کیا بنیں گے؟ معاملہ اللہ فرماتا ہے کہ تانوں زندگی اور موت دینا معاملہ صرف اتنا ہے کہ تانوں آزمایا جائے تہاڈے وچ اچھا عمل کون کردا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک اعرابی حاضر ہویا اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تسی ایک دن سفر چ مینوں ملے سی اور تسی فرمایا سی کہ کدی ساڈے کو مدینے آئی تینوں اسی کچھ نہ کچھ دیاں گے، تو اج میں آپ دی بارگاہ چ حاضر ہویا مینوں دیو کچھ۔ آپ نے فرمایا مانگ کی مانگنا ہے؟ عرض کیتی کہ میں ایک مینوں اٹھنی چاہیے ہے جیڑی اتنی دن دی حاملہ ہوئے۔ آپ نے میں اس علاوہ اور بھی کچھ مانگ۔ عرض کردہ حضور اس اٹھنی تے سامان بھی ہوئے پلان بھی ہوئے۔ آپ نے فرمایا دے دیتا گیا، اور بھی کچھ مانگ۔ عرض کردہ حضور نال کچھ زیادہ راہ مل جائے، پیسے بھی مل جائیں۔ آپ نے وہ بھی دے دیتا گیا، اور بھی کچھ مانگ۔ دیتا ہے کرم ان کا صدا، اور بھی کچھ مانگ۔ آپ نے میں اور بھی کچھ مانگ، تو آپ فرماندے جا رہے ہیں، کہا نہیں بس مینوں اتنا ہی کافی ہے، اتنا ہی دے دیو۔ آپ نے فرمایا اس میں اٹھنے بھی دے دیو، پلان بھی دے دیو، سامان بھی دے دیو، زیادہ راہ بھی دے دیو، اور کچھ اضافی بھی دے دیو۔ وہ اونٹ لد کے چنگی طرح سامان دے نال ان کچھ نقدی بھی آپ نے عطا فرما دیتی۔ جدوں اپنا اونٹ لے کے چلیا، آقا دو جہان پیچھے بڑے غور دے نال انہوں ویکھدے پے نے۔ صحابہ عرض کردے نے سانوں پتہ لگ گیا کہ خاص بات ہے جہاں سرکار انج پیار نہ ویندے پے نے۔ آپ فرماندے نے جدوں چلے گیا کچھ دور چلا گیا تو سرکار فرماندے نے میرے اس امتی نو بنی اسرائیل دے مائی جنی عقل نہیں ہے۔ اللہ صحابہ کہندے اسی چکنے ہو گئے کہ کوئی ایسی خاص گل ضرور ہے جی سرکار بیان فرمان گے۔ اسی عرض کیتی حضور ہم بنی اسرائیل دی مائی دا کی واقعہ ہے، اس مائی دا کی دنائی ہے؟ بندہ تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہویا، اونٹ منگیا اونٹ مل گیا، پلان منگیا پلان مل گیا، سامان منگیا سامان مل گیا، پیسے منگے پیسے مل گئے۔ تو ساری کامیابی تک میں داروبدار یہی ہے بھائی، اسی تو یہی چاہتے بندہ اونٹ اس وقت اونٹ سی، اج گڈیاں نے، اج کسی نو کار مل جائے، گڈی مل جائے، سامان مل جائے، پیسے مل جائیں بہت سارے، تو بندہ کہنا مینوں بڑا کچھ مل گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے پوچھا گیا یا رسول اللہ نے سارا کچھ تو آپ نے دے دیتا؟
لیکن آپ اللہ ہی فرماندے کہ اس میرے امتی نو بنی اسرائیل دے مائی جنی بھی عقل نہیں، وہ بنی اسرائیل دے بندے نے کیڑی دنائی کیتی؟ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل دی وہ مائی جڑی سی نا بڑی دنا سی۔ ہویا انج کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو ایک حکم فرمایا سی کہ موسیٰ تسی جدوں بھی مصر تو نکل کے جانا ہے نا تے نال ساڈا ایک بندہ ایتھے ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ان دا جسم مبارک نال لے کے جانا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جدوں مصر چھوڑ کے جا رہے سن، ساتھی نال سارے نال جا رہے سن، تو جدوں مصر دی دو چوں باہر نکلن لگے تو جو اگے ٹرتے سن تے اگے اندھیرا آ جاتا سی، کوئی چیز نظر نہیں سی آندی، پیچھے مڑتے سن تو سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا سی۔ کئی دفعہ اسی طرح کیتا لیکن معاملہ انج ہی بن رہا سی، جدوں آپ اگے چلتے سن تے اندھیرا پیچھے آندے سن تے چیز ٹھیک ہو جاتی سی، روشنی ہو جاتی سی۔ غلامہ عرض کیتی حضور موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی حضور معاملہ کی ہے؟ اگے چلنے ہاں تے ہر چیز اور نظر آنا بند ہو جاتی ہے، پیچھے آنے ہاں تے ہر چیز نظر آنا لگ پیندی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مینوں ایک حکم فرمایا سی، میں وہ بھول گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔